بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اس کائنات میں سب سے اہم کام اور سب سے فضیلت والا کام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح معنی میں بندے بنانے کا کام ہے کہ دنیا کا ہر ایک انسان صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے جو مطالبے کرتے ہیں، ہر انسان ان مطالبات کو پورا کرنے والا بن جاوے، بن جاوے۔ اس کے لیے ہر انسان صحیح اخلاق والا بن جاوے، ہر انسان عبادت صحیح طریقے سے کرنے والا بن جاوے، اس کے معاملات صحیح ہو جاوے، اخلاقیات صحیح ہو جاوے، اس کی رہبری کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ سب سے اہم کام ہے، فضیلت والا کام ہے کہ بندوں کو یعنی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا سکھانا، یہ سب سے اہم کام ہے۔ اور اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجتے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائیں، یہ ان کا بنیادی کام تھا۔ اور اس زمانے میں ہمارے لیے بھی یہی کام سب سے اہم ہے، فضیلت والا کام یہی ہے کہ ہر بندہ اللہ سے جڑ جائے۔ تو میرے دوستو، یہ کام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی فکروں کو لے کر دنیا میں آئے۔ اور انسانوں کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کے طریقوں کے اوپر چلنے میں ہی رکھی۔ اور ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہماری کامیابی دنیا اور آخرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلنے کے لیے ان کے طریقوں کو جاننا ضروری ہے کہ جب تک انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو لے کر آئے ہیں، جن طریقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر وہ طریقے انسان کی معلومات میں نہیں ہوں گے تو انسان عمل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ان تعلیمات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مہینہ بھی یہی ہے، تو مناسب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کو بیان کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ تو مکہ جس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، کہ وہ شہر آباد کس طریقے سے ہوا، کہ اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے آباد کیا، کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ 30-32 نسلیں اوپر چلے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل کے اندر پیدا فرمایا، جسے آج کے زمانے میں عراق کہا جاتا ہے۔ عراق میں ایک شہر تھا پور نام کا، اس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور جس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، کہ اس شہر میں بت پرستی عام تھی، یہاں تک کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا، کہ اس گھرانے میں بھی لوگ بت بناتے تھے، آزر، کہ وہ بت کا کاروبار کرتے تھے، بت بناتے تھے اور لوگوں کو بیچتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس شہر میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی حضرت سارہ، کہ بہت لمبے زمانے تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔
حضرت سارہ نے بھی ان کی شادی حضرت ہاجرہ سے کرائی۔ کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی جس کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ ان کا نام حضرت ابراہیم نے اسماعیل رکھا۔ اور اس کے کچھ زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد عطا فرمائی، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کا نام اسحاق رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں، دونوں اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دوسرے دنیا میں ایک علاقے میں جسے عرب کہا جاتا ہے کہ ان کی نسل وہاں چلی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل جسے اسرائیل اور شام کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں چلی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کچھ مہینوں یا کچھ دنوں کے بعد کہ ان کو لے کر آپ مکہ معظمہ جاؤ، کہ اس بستی کے اندر چھوڑنے کا انہیں حکم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر اس زمانے میں کر کے نکلے، 1500 کلومیٹر کا سفر کیا، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں مکہ میں چھوڑا، اور وہاں چھوڑ کر چلے آئے۔ کچھ سامان تھا، کچھ پانی تھوڑا سا تھا، کچھ کھانے کی کچھ چیزیں تھی، اور مکہ کے اندر اس زمانے میں جس جگہ پر چھوڑا تھا کہ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اور زمین ایسی تھی کہ وہاں فصل نہیں ہو سکتی۔ ذی زر، اللہ تعالیٰ فرماتے غیر ذی زر، کہ جہاں فصل نہیں ہو سکتی ایسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چپ چاپ نکلے۔ حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں ایسے علاقے میں جہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے، ایسے جنگل کے اندر آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید حکم ہوگا کہ انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے خود ہی کہا کہ کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے اس زمانے میں اس علاقے میں جہاں کوئی رہنے والا نہیں، کوئی آبادی نہیں، جنگل ہے، کھیتی باڑی کی کوئی شکلیں نہیں ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ایسے جگہ پر جب حضرت ہاجرہ نے یہ سنا کہ ہاں اللہ کا یہ حکم ہے، تو ایسے وقت میں وہ کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں تنہا اور ہمیں بیکار نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کہ وہ بھروسہ تھا اللہ کے اوپر۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کو چاہے کیسے ہی حالات آ جائے، اس کے اوپر کتنے بڑے سے بڑے حالات آ جائے، ہر حال میں چاہے اچھی حالت میں ہو یا بری حالت میں ہو، اسے ہمیشہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ کہ ان کو وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے آئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس کو مختصر کر کے جو اصل چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو وہاں کچھ دنوں کے بعد پھر پانی کی کمی ہو گئی، اور پھر پانی کا جو واقعہ ہے پورا کہ زمزم نکلا، تو زمزم کا جو کنواں نکلا، حضرت ہاجرہ نے اس کو زمزم کہہ کر کے اس کو ایک چاروں طرف ایک کنارہ بنایا اور اسے وہاں تھما دیا۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ نے اس وقت زمزم نہ کہا ہوتا تو وہ نہر پوری دنیا میں بہ جاتی، پوری دنیا کے اندر اس کا پانی عام ہو جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان بھی عبرانی تھی۔ یہ زمزم جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، تو عبرانی زبان کا شاید لفظ ہوگا، تو عبرانی زبان تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر وہاں پرورش پانے لگے۔ وہاں سے ایک قبیلہ گزر رہا تھا، کیونکہ وہاں کے لوگ سفر کے لیے اڑوس پڑوس سے لوگ جا رہے ہوں گے، تو جاتے تو وہ راستہ بنتا تھا، تو وہاں سے سفر کے لیے قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں سے جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، تو پرندوں کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہاں یقیناً یہاں کسی جگہ پانی ہے۔ تو اس قبیلے کے کچھ لوگ پانی تلاش کرنے کے لیے آئے۔ جب پانی تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچے تو حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ ہم لوگ یہاں بسنا چاہتے ہیں، یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے انہیں اجازت دے دی اور ایک شرط رکھی کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کا جو کنواں ہے وہ میری ملکیت میں رہے گا۔
پھر وہ قبیلہ وہاں آ کر بس گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ کچھ وقت کے بعد وہاں آنا جانا رہتا تھا، ان کی ملاقات کے لیے، میرا بچہ میری بیوی کی سال میں ہے، دیکھ بھال کے لیے کبھی کبھی آتے رہتے تھے۔ پھر کچھ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ تقریباً 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہر انسان کو جوانی میں بچہ پیدا ہو، یہ ضروری نہیں، اللہ جب چاہے بڑھاپے کی حالت میں بھی کسی کو بچہ دینا چاہے تو اللہ دے سکتے ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اولاد پیدا ہوئی، اور جو دوسرے بیٹے تھے حضرت سارہ سے جو پیدا ہوئے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، کہ وہ بھی نبی بنے اور ان کی نسل وہیں فلسطین میں چلی، اور ان کی اولادوں میں تقریباً کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تقریباً 50 نبی آئے، 50 کے قریب، حضرت اسماعیل اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 50 نبی آئے، اور جو آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پرورش پانے لگے، نوجوان ہوئے، عمر ہوئی، پھر ان کی شادی اسی خاندان کی، قبیلہ بنو جرہم کی خاندان کی ہی ایک عورت کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، وہاں ان کا نکاح ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی جاننے لگے، کیونکہ بچپن ہی سے اسی علاقے میں جرہم، قبیلہ جرہم کے ساتھ رہ رہے تھے، تو قبیلہ بنو جرہم کی زبان عربی تھی، تو وہ لوگ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بھی عربی سمجھنے لگے، عربی بولنے لگے، ان کی زبان عربی ہو گئی، تو اس علاقے میں سب سے پہلی عربی اس طریقے سے شروع ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے، تو گھر کے اندر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، ایک عورت تھی، پوچھا آپ کون ہے، کہا میں ان کی بیوی ہوں، پوچھا کیا حال ہے، کس طریقے سے گھر چل رہا ہے، اسماعیل کہاں گئے، تو کہا کہ گھر تو ابھی تنگی میں ہے، حضرت اسماعیل جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں، کچھ ناشکری کے الفاظ کہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جب آپ کے شوہر آئے تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ ایک آدمی آئے تھے، اس شکل کے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے والد صاحب تھے، کہا کچھ کہہ کر گئے، تو کہا کہ یہ سب بات چیت ہوئی اور اخیر میں کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ چوکھٹ سے مراد یہ تھا کہ میں آپ کو طلاق دے دوں، اس لیے کہ جس نسل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، کہ اس نسل کے لوگ، کہ اس کے اندر کہ یہ ناشکری کی بات ہو، یہ برابر نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر طلاق دے دی۔ پھر اسی خاندان کی بنو جرہم کے قبیلے کے سردار تھے، مداد یا مجاز، کچھ نام تھا، مجاز بن عمر، ان کی بیٹی سے ہوئی، اور ان کی بیٹی سے پھر 12 اولادیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہوئی۔ ان میں سے 11 اولادوں کا تو کتابوں میں کچھ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ اولاد کون ہے، آج کے زمانے میں وہ کون لوگ ہیں، لیکن آج کے زمانے میں جو سید ہے، جو قریش ہے، کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اس میں سے ایک بیٹے تھے کیدار، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے قیدار یا کیدار، کہ ان کی اولاد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیدار ہے، اس کی نسل میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور واقعہ پھر یہ ہوا کہ بنو جرہم نے تقریباً 2000 سال تک، اس خاندان نے مکہ کے اندر حکومت کی، مکہ کے اندر ان کی حکومت تقریباً 2000 سال تک چلی۔ 2000 سال کے بعد پھر انہوں نے دیکھا، انہوں نے وہاں مکہ کے اندر اپنی طرف سے بدعنوانیاں شروع کر دی، لوگوں کو تکلیفیں دینا شروع کیا، لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا۔ تو وہیں قریب میں ایک دوسرا قبیلہ آ کے بسا تھا جس کا نام تھا بنو خزاعہ، کہ انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل تھی، اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھی، ان سے بات چیت کر کے پھر حضرت بنو جرہم کے اوپر حملہ کیا اور ان کو مکہ سے باہر نکالا۔ تو بنو جرہم نے جاتے ہوئے جو یہ تھا کنواں تھا زمزم کا، کہ اس کو ختم کر دیا، حجر اسود کو کنویں میں ڈال دیا، اس کے سارے نشانات مٹا دیے، اور مکہ میں طرح طرح کے کچھ نشانات جو تھے اس کو ختم کر دیے۔
اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے. تو اس کے بعد بنو خزاعہ کی جو نسل تھی، بنو خزاعہ نے تقریباً اس کے اوپر حکومت کی 2000 سال کے بعد. اس کے کچھ 200 سال کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے اوپر قصی نام کے پیدا ہوئے. قصی انہوں نے پھر حکومت سنبھالنا شروع کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو حکومت چلی، حکومت چاہے تو یعنی سردار بنے تھے. وہاں مکہ کے لوگ ایسے تھے کہ وہ آزاد مزاج تھے، وہ اپنے اوپر کسی کو سردار بنانا پسند نہیں کرتے تھے. وہ آزاد چاہتے تھے کہ ہم آزاد رہیں. ان کے ذہنوں میں غلامی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی کچھ کام وہ لوگ ان سے پوچھ کر ان کے مشورے سے ہوتے تھے. تو حضرت قصی انہوں نے وہ وہاں کے پھر انہوں نے سرداری سنبھالی. پھر وہاں انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے، جس کی وجہ سے یہ نسل انہی کے خاندان کے اندر آگے کام چلتا رہا. مثال کے طور پر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، ایک جسے دارالندوا کہا جاتا ہے، ایک گھر بنایا کہ ہر وہاں کے سارے جو مسائل کے بڑے بڑے مسائل کہ وہ سارے مسائل اسی مکان کے اندر آ کر دارالندوا میں آ کر لوگ حل کرتے تھے. وہاں بڑے لوگ بیٹھتے تھے اور ان سے مشورہ کر کر وہ چیزیں ساری وہاں حل ہوتی تھی. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا جو معاملہ ہوا وہ بھی اسی دارالندوا کے اندر ہوا تھا. یہ ساری چیزیں وہیں ہوئی تھی، چونکہ وہ تو بعد میں کافروں کا زمانہ تھا، تو ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں بھی وہیں یہ فیصلے ہوئے. تو دارالندوا کا اس طریقے سے قیام ہوا. پھر لوگوں کو پانی پلانا، چونکہ حج تو پہلے سے چل رہی تھی، تو لوگوں کو پانی پلانے کا کام ایک خاندان کو دیا گیا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام ایک خاندان کو دیا گیا. یہ سارے کام حضرت قصی نے کہ انہوں نے شروع کیے. تو یہاں تک کہ یہ اس طریقے سے مکہ آباد ہوا، مکہ میں لوگوں کا بسنا شروع ہوا اور مکہ میں عربی اس طریقے سے شروع ہوئی. اور یہاں سے پھر آگے انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے. آئندہ جمعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے کچھ حالات، پیدائش کے بعد کیا حالات تھے مکہ کے، کہ اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ ایک جمعہ کے بعد دوسری جمعہ کو انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے